ہم بستری کے وقت بیوی کی شرمگاہ میں منہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر بیوی راضی ہو تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اتنے خطرناک آپ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، جو ہوتے تو ضروری ہیں لیکن یہ خلاف شرم ہوتے ہیں، خلاف حیا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ضروری بھی ہے اس لیے نوجوان طبقے کو اس مسئلے کا سمجھنا ضروری بھی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ بعض لوگ تھوڑا سا نگیٹو اس مسئلے کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ان باتوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ میرے بھائی بہت بڑا تعلق ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو یہ مسائل نہیں پتہ ہوں گے تو وہ ساری زندگی ان طریقوں کو فالو کریں گے، ان طریقوں پر عمل کر رہے ہوں گے جو طریقے اسلام کے خلاف ہیں، اور وہ ساری زندگی یہودیوں کے اور ساری زندگی جو موبائل میں دیکھ کر اور موبائل میں پڑھ کر اور ساری چیزوں کو جو لوگوں سے سن کر انہی طریقوں پر عمل کریں گے جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں، اور جن طریقوں کا اثر گہرا اثر ان کی زندگی میں پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے تو یہ شرم و حیا کے خلاف مسئلہ لیکن ضروری ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہے، تم عورتوں کا لباس ہو، یعنی شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ لباس سے تشبیہ اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ جو لباس ہوتا ہے وہ جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ہر وقت جسم سے چپٹا رہتا ہے، جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے مفہوم ہیں، مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے کے لیے تسکین بھی ہیں، قرآن نے کہا ازواجا لتسکنوا الیہا، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ تو یہ ہر وقت چونکہ ان کا قریبی سب سے خاص رشتہ ہے تو ایک دوسرے کے لیے قریب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تشبیہ دی ہے وہ ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر بیوی کے قریب جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس وقت اس کے جس طرح سے چاہے اس کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتا ہے، جس طرح سے چاہے بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، لیکن چند چیزوں پر اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ جن طریقوں کو فالو کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے ان طریقوں سے بچنا چاہیے۔ مثلا مقام خاص کے علاوہ کسی دوسرے مقام میں اگر کوئی شوہر ہم بستری کرتا ہے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ طریقہ آپ کوئی بھی اپنا سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن جو مقام خاص ہے اس مقام کے علاوہ آپ جس طریقے سے چاہیں بستری کر سکتے ہیں، لیکن مقام خاص کے علاوہ کسی دوسرے مقام میں آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ حرام عمل ہے۔ اب رہا مسئلہ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو پوری طرح سے برہنہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھ سکتے ہیں، جائز ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو ایک دوسرے کو برہنہ بغیر کپڑوں کے دیکھ سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، کیونکہ میاں بیوی ہی ایک ایسے ہیں جن کا آپس میں ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن حیا کا معاملہ پھر بھی رکھا جائے گا، حیا کو یعنی سامنے مد نظر رکھا جائے گا، حیا کو سامنے رکھتے ہوئے سارے کاموں کو کرنا چاہیے۔ اب تیسرا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو کے پرائیویٹ پارٹ کو چومنا چاہتا ہے یا اس پر بوسہ کس کرنا چاہتا ہے، اس کو چومنا چاہتا ہے، تو اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اسلام نے اس لیے اس چیز سے منع کیا ہے، یہ عمل مکروہ بتایا ہے، حرام یا ناجائز تو نہیں بتایا، حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس عمل کو مکروہ بتایا ہے۔ مکروہ بتانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بھائی وہ چیز، وہ جگہ جو ایک پیشاب کا مقام ہے اور جہاں سے جب عورتیں پیریڈ سے ہوتی ہیں تو بلیڈنگ کا ہونا، تو وہ نجاست کی جگہ ہے، تو نجاست والی جگہ میں پاک منہ ہوتا ہے جس سے ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں، جس سے ہم وظیفے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس پاک منہ سے جس منہ سے ہم یہ تمام آیات، ذکر و اذکار، وظائف پڑھ لیں، اسی منہ کو کسی نجاست والی جگہ لگانا اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ حالانکہ یہ جب تک جائز ہے جب تک کہ نجاست منہ کے اندر نہ جائے، اگر نجاست منہ کے اندر چلی گئی تو پھر تو یہ عمل حرام ہو جائے گا، لیکن اگر نجاست منہ میں نہیں جا رہی ہے، کوئی شوہر بیوی کو کہ نجاست والی جگہ شرمگاہ پر بوسہ لے رہا ہے، اس میں منہ قریب کر رہا ہے، منہ ٹچ کر رہا ہے،
تو یہ جائز تو ہوگا لیکن پھر بھی یہ مکروہ ہے، یہ خلاف حیا ہے، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے، کیونکہ جب ہم ایک بار فطرت سے ہٹ جائیں تو دوبارہ فطرت پہ آنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ فطرت کے خلاف عمل ہے، یہ غیر فطری عمل ہے، اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ تو جس سانچے میں آپ خود کو ڈھالیں گے نا، اسی سانچے میں پھر آپ ڈھلتے چلے جائیں گے۔ تو اگر ایک بار اسلامی طریقوں پر آپ نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تو پھر ساری زندگی انشاءاللہ پھر اسلامی طریقوں پر ہی آپ عمل کرتے رہیں گے، اور اسی میں پھر آپ کو اچھا لگے گا، اسی میں آپ کو اچھا فیل ہوگا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اسلام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔